امام بخاری پیدا ہوئے تو نابینا تھے۔ میں چونکی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے ایک ہاتھ بیٹے کی آنکھوں میں ایک بڑا مسئلہ تھا جو کسی ڈاکٹر سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ جانتے کہ امام بخاری کون تھے؟ ہاں، ہو گئی مولویانہ باتیں شروع۔ انہی گھسی پیٹی باتوں کو سنانے کے لیے یہ زینت مجھے یہاں گھسیٹ لائی ہے۔ پتہ ہے کہ میں ان مولویوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی، مگر خود بھی ملانی بن رہی ہے اور میرا بھی ٹائم خراب کر رہی ہے۔ میں نے قریب بیٹھی زینت کو غصے سے گورتے ہوئے زیر لب کہا، جو گرد و پیش سے بے نیاز بیان میں منہمک تھی۔ مولانا کا لہجہ نہایت نپا تلا تھا، لیکن میرے ذہن میں مولویوں کی ایک مخصوص متعصبانہ تصویر بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو سکی تھی۔ امام بخاری حدیث کے وہ استاد ہیں جن کی کتاب بخاری شریف پڑھے اور سیکھے بغیر کوئی عالم بن نہیں سکتا۔ اچھا، اتنی بڑی کتاب ہے بخاری شریف، ہمیں تو الہدیٰ میں اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف کروایا گیا تھا۔ اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مولانا بھی بخاری شریف پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے خود کلامی چھوڑی اور بیان سننے میں مگن ہو گئی۔ امام بخاری پیدائشی نابینا تھے، یعنی انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی ماں کو اس کا بے حد غم تھا، وہ بہت روتی تھی، لیکن ہماری طرح عام لوگ کے پاس نہیں بھاگی پھرتی تھی، بلکہ اسباب کے درجے میں انہوں نے اس وقت کے رائج علاج بھی کروائے جو ناکام ہوئے، اور اس فائل حقیقی مسبب اسباب کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی رہی۔ ان مولویوں کو دیکھو جس کو چاہیں رلا دیں۔ میں نے سر ہلایا۔ 2 برس کے بعد ان کی والدہ کو خواب آیا۔ خواب گڑنا تو کوئی ان سے سیکھے، سوال جواب ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے سر جھٹکا اور تعوذ پڑھنے کی کوشش کی۔ خواب میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ان کی ماں کو مخاطب کر کے خلیل اللہ نے فرمایا، قد رد اللہ بصر ولدک، اللہ نے تیرے بیٹے کی بصارت واپس لوٹا دی۔ مولانا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ چاروں طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں آنے لگیں۔ میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ گود میں سوئے ہوئے 4 سالہ احمد کے معصوم چہرے پر نظر پڑی، اور اسی لمحے میں میرے منطقی دل کی ساری منطق گویا باپ بن کر اڑ گئی۔ میرا ممتا بھرا دل بے اختیار باہر آیا، اور پھر دل سے آواز ابھری، تم اس کی آنکھیں اپنے اللہ سے واپس لے سکتی ہو؟ اس جملے کی گونج اتنی تھی کہ میں بیان سننا بھول گئی۔ پتہ نہیں مولانا نے اور کیا کچھ کہا، مگر میری نظریں اپنے احمد کے معصوم سے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ 20 مئی 2007 کو احمد پیدا ہوا تھا۔ سارے خاندان میں خوشیاں منائی گئی تھیں۔ ڈھول دمکے نے پورے علاقے کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ پورے علاقے میں ہم سب نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، لیکن جب احمد تھوڑا سا بڑا ہوا تو انکشاف ہوا کہ احمد کی خوبصورت آنکھیں بینائی سے محروم ہیں۔ ہم نے آغا خان میں پاکستان کے سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اعظم کو دکھایا۔ ڈاکٹر اعظم علی کا رزلٹ 100% ہے، ان کے علاج سے ضرور آرام آ جائے گا، میرے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھی ایک عورت نے بتایا۔ اچھا، میں صرف اتنا ہی کہہ سکی کیونکہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے تھے۔ باجی رو مت، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ تو خیر ہی کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے کی بینائی معلوم نہیں کون سی خیر میں چلی گئی۔ میں نے شکوہ کیا، باجی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ احمد علی نرس نے چیکنگ کے لیے پکارا تو میں احمد کو لے کر اندر چلی گئی۔ اسے دوا پلا کر بے ہوش کیا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے چیک اپ ہوتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر اعظم ہماری طرف آئے۔ مجھے شدید افسوس ہے، آپ کے بچے کی آنکھ کا پردہ پیدائشی طور پر بے جان ہے۔ یہ الفاظ تھے یا ایٹم بم تھا؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نرسوں نے سنبھال کر بیڈ پر لٹا دیا۔ سر، ہو سکتا ہے کہ آپ سے چیک اپ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ بھائی، میں نے 15 برس آنکھ کے پردے پر کام کیا ہے، مجھے اتنا بھی نہیں معلوم ہوگا کہ پردہ زندہ ہے یا مردہ؟ ڈاکٹر صاحب نے مشفقانہ لہجے میں کہا، یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ میرے شوہر نے کہا۔ ان کی آواز مجھوں سے بوجھل تھی۔ آپ 1 سال بعد دکھائیں، اور یہ تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر مزید دیکھیں گے۔ مجھ سے جو ہو سکے گا ضرور کروں گا، ڈاکٹر اعظم یہ کہہ کر چلے گئے۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے تسلی دی۔ مجھے میرے شوہر ویل چیئر پر ڈال کر گاڑی تک لائے۔ اس کے بعد ہم نے بہت سے چھوٹے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا۔ ڈاکٹر محمد صاحبہ کو بھی دکھایا۔ انہوں نے آب زمزم ڈالنے کا کہا، مگر 1 برس ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، میں اس کی آنکھیں اپنے اللہ سے مانگوں گی۔ کیا ہو گیا کومل، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ شور کی آواز سے میں چونکی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں گاڑی میں خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، کچھ تو ہے، شور نے اصرار کیا۔ وہ دراصل زینت مجھے اپنے ساتھ ایک بیان میں لے گئی تھی۔ میں نے شوہر کو اصل بات بتانا شروع کر دی۔ تم اور بیان؟ کس ملا کے بیان میں چلی گئی تھی؟
انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، پتہ نہیں کون تھے، یہ ملاؤں کے چکر میں مت پڑو۔ میرے شوہر نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، کوئی پاگل ہی ان کے چکروں میں آئے گا، لیکن ایک کام کی بات انہوں نے بتائی ہے، میرا اس پر عمل کا ارادہ ہے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، کیا بات کہہ دی جو تم جیسی ڈھیٹ کے دل میں اتر گئی؟ کوئی خاص بات نہیں، بس ایک واقعہ سنایا۔ پھر میں نے امام بخاری والا واقعہ انہیں سنا دیا۔ وہ باپ تھے جب احمد کے حوالے سے انہوں نے یہ واقعہ سنا تو کچھ دیر خاموش رہے، مگر اپنی عادت کے مطابق بولے، اپنا منہ دھو کے دعا مانگنا۔ وہ کوئی اور لوگ تھے جن کی اللہ سنتا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اپنے بچے کے لیے اس کی بینائی کی خیرات مانگنے کے لیے میں کس طرح اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائی، رات بھر تڑپتی۔ میں جو اپنی مخصوص تربیت و ماحول کی وجہ سے علماء کرام کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان کی کسی بات پر یقین کرنا تو دور کی بات تھی، مگر اس کے باوجود امام بخاری کا یہ واقعہ اس دن گویا میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ میں بھی امام بخاری کی والدہ کی طرح رو رو کر اللہ سے مانگوں گی تو ضرور میرے بچے کو روشنی ملے گی۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، یوں 6 ماہ گزر گئے، اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک میرے اندر ایک ابال سا اٹھا اور پھر مجھ سے بیٹھا نہیں گیا۔ میں نے ہسپتال فون کر کے ایمرجنسی میں اپائنٹمنٹ لیا اور پھر شوہر کو فون کیا، سنیں جلدی سے گھر آ جائیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ انہوں نے حیرت سے کہا، ڈاکٹر اعظم علی کے پاس۔ اور کس کے پاس؟ یہ اچانک کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائی تم؟ چھوڑیں سب باتیں، بس ابھی گھر پہنچیں، جلدی کریں نا۔ شدت جذبات سے میری آواز بلند ہو گئی تھی۔ میرے اندر کی ممتا نے ایک جنون کی شکل اختیار کر لی تھی اور مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا تھا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کوئی اپائنٹمنٹ تو لیا نہیں، ایسے کیسے چلے جائیں؟ اس بار انہوں نے نہایت نرمی سے مجھے سمجھانا چاہا، شاید وہ میری کیفیت بھانپ گئے تھے۔ میں نے فون پر بات کر لی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ایمرجنسی میں دکھانا ہے، آپ آ جائیں بس۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ میں نے جلدی سے احمد کو تیار کیا، عبایا اوڑھا اور زندگی میں پہلی مرتبہ نقاب لگایا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے احمد کو بیبی کھایا اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر حیرت سے گنگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہاں، میں نے قدرے نارمل انداز میں مختصر جواب دیا۔ اب اندرونی ابال قدرے دب گیا تھا۔ اور حجن صاحبہ، یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں چپ رہی۔ سارے راستے شوہر پوچھتے رہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں اسپتال جانے کی کیا سوجی؟ مگر میں نے کچھ نہ بتایا، اور بتاتی بھی کیا، بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں خود اپنی کیفیت پر حیران تھی، بس ایک انجانی سی قوت تھی جو مجھ سے یہ سب کروا رہی تھی۔ جیسے جیسے اسپتال قریب آ رہا تھا، میری بے چینی پھر سے بڑھ رہی تھی۔ حیرت انگیز، ناممکن، امپاسبل۔ ڈاکٹر صاحب کے لہجے میں حیرت گویا کوٹ کر بھری ہوئی۔ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ میرے شوہر گڑبڑائے۔ آپ کے بیٹے کا آنکھ کا پردہ 100% زندہ ہو گیا ہے۔ میری پوری زندگی کا یہ پہلا کیس ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی آنکھوں کو روشنی دے دی ہے۔ ڈاکٹر اعظم خوشی سے چہک رہے تھے، شاید اپنے نزدیک ایک ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہو گئے تھے۔ اور کاریات ایک ماں کی اپنی وقت میں خوشی کی انتہا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شاید وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے جس کا بچہ 4 سال تک معذوری کی زندگی گزار کر اچانک صحت مند ہو جائے۔ میرے شوہر خوشی سے بے اختیار رونے لگے اور میرے تو خوشی سے حواس ہی مختل ہونے لگے۔ میری ہچکیاں بند گئیں۔ دنیا کا کوئی پیمانہ ایسا نہیں تھا جو اس وقت میری خوشی کو ناپ سکتا۔ میرے اللہ نے اپنی ایک نہایت گناہگار بندی کی لاج رکھ لی۔ میرا تھوڑا سا رونا اس نے قبول کر لیا اور میرے احمد کو اندھیروں کی جگہ جگمگاتی روشنیاں عطا کر دی تھیں۔ مجھے اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کا صلہ 6 جون 2012 کو ہی مل گیا تھا۔ ہماری ساری امیدوں کا محور مرکز ایک اللہ کی ہی ذات ہے، وہ جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ 70 ماہوں سے بھی زیادہ، بس اس سے پورے یقین کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے۔